یعنی اللہ والوں کے ساتھ جڑنے کے بغیر، اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑے بغیر جو ہے انسان کا تزکیہ نہیں ہوتا۔ اور فرمایا وَلَلْ مُعِيَّةُ إِلَّا بِاتِّبَاعِهِمْ، اور ان کی معیت کا فائدہ نہیں ہے سوائے اس کی اتباع کرنے کے۔ تو معلوم ہوا جو بندہ دین کو اپنے جسم پر لاگو کرنا چاہتا ہے، اوڑھنا بچھونا بنانا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے مشائخ کاملین کی صحبت میں آئے، اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دے اور پھر دیکھے کہ اللہ تعالیٰ دل کی دنیا کیسے بدلتے ہیں۔ اس کے بغیر علم محض تو رہتا ہے، علم کا راستہ پوری طرح نہیں کھلتا۔ علامہ اقبال ایک عجیب شعر فرماتے ہیں، فرمایا تیری نظر میں ہے تمام میرے گزشتہ روز و شب، مجھ کو نہ تھی خبر کہ ہے علم تخیل بے ربط، تو نخیل بے رطب یعنی درخت بغیر پھل کے، تازہ میرے ضمیر میں مار کا کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل و تمام بو لہب۔ عشق جو ہے وہ تمام مصطفیٰ ہے، اور عقل اگر کامل ہو جائے تو لہب بن جاتی ہے۔ اس عقل کو سیدھا رکھنے کے لیے عشق کی ضرورت ہے، اور وہ ملتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر۔ اس لیے حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء کو اپنی اصلاح کے لیے کسی محقق کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ قاعدہ ہے، یاد رکھیں، رائے العلیل علیل، بیمار کی رائے بھی بیمار ہوتی ہے۔ اس لیے اس دنیا میں ڈاکٹر لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ سیلف ٹرینڈ پر انحصار نہیں کرتے، خود بخود اپنا علاج نہیں کرتے، ایک دوسرے ڈاکٹر کو چیک کرواتے ہیں۔ اپنا علاج کرنے سے بندہ زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، دوسرے ڈاکٹر سے علاج جب تک نہیں کروائے گا اس وقت تک اس کا علاج نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی چاہے کہ میں اپنی باطنی بیماریوں کا خود علاج کروں گا تو رائے العلیل علیل، بیمار کی رائے بیمار والی بات ہوگی۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں علماء کو اپنی اصلاح کے لیے کچھ مدت کسی کے پاس رہنا چاہیے، اس لیے کہ ایسا علم جس پر عمل نہ ہو وہ جہنم میں جانے کا سبب بنے گا۔ فرمایا لیجاری بہ العلماء ولیماری بالسفہاء، وہ علم جس کو حاصل کریں علماء کے پاس بیٹھنے کے لیے اور جاہلوں کے ساتھ جھگڑا کرنے کے لیے۔ تو حضرت تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے 10 سال لگاتے ہیں، تو کیا اس پر عمل کا رنگ چڑھانے کے لیے 10 ماہ نہیں لگا سکتے؟ جس طرح جو ہے کنز و ہدایت پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح ابو طالب مکی کی قوت القلوب اور امام غزالی کی 40 پڑھنا بھی ضروری ہے۔ فرماتے ہیں 10 سال گزر گئے کتابوں میں دین کو پڑھتے ہوئے، اس دین کی عملی شکل بھی تو دیکھیں، اس لیے مشائخ کی صحبت میں جائیں، مشائخ کے ساتھ جڑیں، دین کی عملی شکل آپ کو آنکھوں سے نظر آئے گی۔ ان کے ساتھ ذرا دیکھیے تو صحیح، ان کو اپنے غصے پر قابو کتنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ غیبت سے کیسے بچتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر دیکھیے، ان کے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہوتی ہے، یہ صفات یہ کمالات ساتھ رہ کر نظر آئیں گی، اور پھر دل کہتا ہے یہ بھی انسان، مگر اللہ نے ان کے اندر کوئی نہ کوئی آگ بھری ہوئی ہے، ان کی زندگیوں میں دن اور رات کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اب میری نظر میں دن اور رات کا فرق ختم ہو گیا۔ تو ایسے بزرگوں کی صحبت میں وقت گزارنا پڑتا ہے۔ اسی کو حضرت مولانا روم نے کہا کال رابا گزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو، صد کتاب و صد ورگ در نار کن، جان و دل را جانب دلدار کن۔ اور فرمایا کہ جان دل کو اللہ کے حوالے کر دو۔ پھر فرماتے ہیں اے بے خبر بگوش کے سائے بے خبر شو، تارام بی نباشی کے راہبری شو، اے بے خبر کوشش کر کے تو سائے بے خبر بن جائے، تو اگر راستہ نہیں دیکھے گا تو تو راہبر کیسے بنے گا؟ پھر فرماتے ہیں در مکتب حقائق کے پیش ادیب عشق، ہاں اس اے پسر بگوش کے روزائے پدر شو، تو بیٹا بن تاکہ تو کسی دن باپ بھی بن سکے۔ حضرت مرشد عالم فرمایا کرتے تھے، ہمارے حضرت دادا پیر مرشد عالم فرماتے تھے علماء کو عوام کی نسبت باطنی نعمت حاصل کرنے میں کم وقت لگتا ہے۔ عوام آتے ہیں اس باطن کی نعمت کو حاصل کر کے نور بنتے ہیں، علماء آتے ہیں وہ اس باطن کی نعمت کو حاصل کر کے نور اعلیٰ نور بن جاتے ہیں۔ علم کا نور تو پہلے ہی ہوتا ہے، اب باطن کا نور جب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں تو نور اعلیٰ نور بن جاتے ہیں۔